اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیان ہوگا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے۔ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، لہذا وہ ہر نقش کو قبول کرنے والا اور جس طرف اسے مائل کیا جائے اس کی طرف مائل ہو جانے والا ہے۔ اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اسی پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں اس کے والدین، اساتذہ اور تربیت کرنے والے سب شریک ہوتے ہیں۔ اگر اسے برائی کی عادت ڈالی جائے اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا گناہ اس کے سرپرست کی گردن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ جس طرح باپ بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرے، اسے تہذیب سکھائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، برے دوستوں سے دور رکھے، آسائشوں کی عادت نہ ڈالے، زیب و زینت اور عیش پسندی کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہونے دے کہ وہ اس کی طلب میں اپنی عمر ضائع کر دے گا، پھر جب بڑا ہوگا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا شروع سے ہی اس کی نگہداشت رکھے۔ کسی دیندار عورت کی پرورش میں دے جو صرف حلال کھاتی ہو اور اسی سے دودھ پلوائے، کیونکہ جو حرام کھاتی ہے اس کے دودھ میں برکت نہیں ہوتی۔ نیز جب بچے کی نشو و نما حرام غذا سے ہوگی تو اس میں خباثتیں بھر جائیں گی، اور انہی خباثت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی۔ پھر جب اس سے تمیز اور سمجھداری کے آثار دیکھے تو اچھے طریقے سے اس کی نگرانی کرے، اور تمیز اور سمجھداری کے بارے میں اس طرح پتہ چلے گا کہ اولاً اس میں حیا کا ظہور ہوگا، کیونکہ جب وہ حیا کرتے ہوئے بعض کاموں کو چھوڑ دے گا تو یہ بات اس پر دلالت کرے گی کہ اس میں عقل کا نور چمک رہا ہے، جس کی روشنی میں وہ بعض اشیاء کو قبیح دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں۔ یوں وہ بعض سے حیا کرتے ہوئے بچے گا اور بعض سے نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور بشارت ہے جو اخلاق کے معتدل ہونے اور قلب کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ بڑے ہو کر اسے کامل عقل نصیب ہوگی۔ جب بچے میں حیا پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی حیا اور تمیز کے مطابق اسے ادب سکھانا چاہیے۔ بری صفات میں سے جو چیز سب سے پہلے غالب آتی ہے وہ کھانے کی حرص ہے، تو مناسب ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں۔ مثلاً اسے بتائے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اپنی جانب سے کھائے اور دوسروں سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کرے، کھانے اور کھانے والے کی طرف گھور کر نہ دیکھے، جلدی نہ کھائے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پے در پہ لقمے نہ لے، ہاتھ سالن سے نہ بھرے، کپڑوں پر سالن نہ گرائے۔ بچے کو روکھی روٹی کھانے کی بھی عادت ڈالے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ روٹی کے ساتھ سالن ضروری ہے، اس کے سامنے زیادہ کھانا کھانے کی مذمت بیان کرے
اور زیادہ کھانے والے کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچے کی برائی بیان کرے اور کم کھانے والے بچے کی تعریف کرے، اسے کھانا ایثار کرنے کی ترغیب دلائے، کھانے کے معاملے میں پرواہ نہ کرنے کا کہے، کھانے میں جو کچھ میسر آئے اس پر قناعت کرنے کا کہے۔ بچے کو رنگین اور ریشمی لباس کے بجائے سفید لباس کی ترغیب دلائے اور بتائے کہ رنگین اور ریشمی لباس پہننا عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے، جبکہ مرد اسے برا جانتے ہیں، اور یہ بات اسے بار بار ذہن نشین کرائے۔ جب بچے کو ریشمی اور رنگین لباس پہنے دیکھے تو ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور اس کی مذمت بیان کرے، اور بچے کو ایسے بچوں سے دور رکھے جو ناز و نعم کے عادی ہیں اور عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔ بچے کو ایسے شخص کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرے جس کی باتیں سن کر اسے برے کام کی رغبت پیدا ہو۔ بچے کو شروع میں کھلی چھوٹ نہ دے، کیونکہ کھلی چھوٹ دینے کی صورت میں اکثر اوقات وہ برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، جھگڑنا، فضول گفتگو کرنا، بلا وجہ ہنسنا، دھوکہ دہی اور ہنسی مذاق کرنا۔ ان تمام برے اخلاق سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ ان آداب کی تکمیل کے بعد بچے کو مدرسے میں بھیجے، جہاں وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرے اور نیک لوگوں کے واقعات اور ان کے احوال سے آگاہی حاصل کرے، تاکہ اس کے دل میں صالحین کی محبت پیدا ہو۔ ایسے اشعار سے بچے کو دور رکھے جس میں عشق اور عاشق معشوق کا تذکرہ ہو، اور ایسے ادیبوں سے بھی بچے کو دور رکھے جو ان اشعار کو ظرافت اور رقت طبع یعنی طبیعت کی نرمی پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ یہ اشعار بچوں کے دل میں فساد کا بیج بو دیتے ہیں۔ جب بچے سے اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال ظاہر ہوں تو اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اگر ایک آدھ بار بچہ حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے تو اس سے چشم پوشی کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے، نیز اس پر ظاہر نہ ہونے دے، بالخصوص جب بچہ خود اسے چھپا رہا ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ اس کے اظہار میں بچہ بعض اوقات جری ہو جاتا ہے، پھر وہ راز کھلنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، اگر دوبارہ یہ کام کرے تو اکیلے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے اور بتائے کہ تو نے بہت بری حرکت کی ہے، خبردار آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی۔ ہر وقت اسے ڈانٹتا بھی نہ رہے کہ اس طرح وہ ملامت سننے کا عادی ہو جائے گا اور برے کاموں پر اسے جرأت حاصل ہو جائے گی، اور اس کے دل سے بات کی وقت وہ اہمیت نکل جائے گی۔ باپ کو چاہیے کہ گفتگو میں اپنی ہیبت برقرار رکھے، جھڑکنے کی ضرورت ہو تو کبھی کبھار جھڑک کے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو باپ کا خوف دلائے اور برے کاموں پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ سرپرست کو چاہیے کہ بچے کو دن میں سونے سے روکے۔ دن میں سونا اس کے لیے سستی کا باعث ہے، ہاں رات کو سونے سے نہ روکے۔ نرم و گداز بستر سے اسے منع کرے تاکہ اس کے اعضاء میں سختی رہے اور اس کے بدن کو موٹا نہ ہونے دے، ورنہ وہ کھانے پینے سے صبر نہیں کر سکے گا، بلکہ اسے سونے، لباس اور کھانے کے معاملے میں سادگی کی عادت ڈالے۔ بچے کو کوئی بھی کام پوشیدہ طور پر کرنے سے روکے، کیونکہ جسے وہ برا خیال کرتا ہے اسے چھپ کر کرتا ہے۔ جب اسے پوشیدہ کام کرنے سے وہ رکنے کی عادت ڈال دے گا تو سامنے کبھی وہ برا کام نہیں کرے گا۔ بچے کو دن کے کسی وقت میں پیدل چلنے اور ورزش کی عادت ڈالے تاکہ اس پر سستی غالب نہ ہو، اور اسے بتائے کہ اپنے جسم کے حصول کو
کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اور تیز چلنے سے گریز کرنے کا کہے، نیز اسے بتائے کہ کسی بڑے کے سامنے ہاتھوں کو کھلا نہ چھوڑے بلکہ ہاتھ باندھ کر رکھے۔ اس طرح اسے اپنے دوستوں کے درمیان باپ کی کسی ملکیت یا کھانے اور پہننے یا تختی اور دوات وغیرہ کسی چیز پر فخر کرنے سے منع کرے، بلکہ اسے ہر ملنے جلنے والے کی عزت کرنے، عاجزی سے پیش آنے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کا عادی بنائے۔ اسے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز لینے سے منع کرے، اگر وہ امیر زادہ ہے تو اسے بتائے بڑائی تو دینے میں ہے نہ کہ لینے میں، اور لینے میں ذلت و رسوائی ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو اسے سمجھائے کہ لالچ کرنا اور مانگ کر لینا ذلت و رسوائی کا باعث اور کتے کی عادت ہے کہ وہ لقمے کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے۔ بچے کے سامنے سونے چاندی سے محبت کی قباحت اور ان کے لالچ کی مذمت بیان کرے، اسے سانپ اور بچھوؤں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک قرار دے، کیونکہ بلکہ بڑوں کے لیے بھی سونے چاندی کی محبت اور اس کی لالچ زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ بچے کو اس بات کی عادت ڈالے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے تو تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے گریز کرے اور دوسروں کی موجودگی میں جمائی نہ لے، کسی کی طرف پیٹ نہ کرے اور پاؤں پر پاؤں نہ رکھے، ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی نہ رکھے اور نہ کلائی کو سر کا تکیہ بنائے کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بچے کو بیٹھنے کا طریقہ سکھائے اور اسے زیادہ باتیں کرنے سے منع کرے اور بتائے کہ زیادہ باتیں کرنا بے حیائی کا باعث ہے جو ذلیل لوگوں کا کام ہے۔ قسم کھانے سے چاہے سچی ہو یا جھوٹی بالکل منع کر دے تاکہ چھوٹی عمر سے ہی قسم نہ کھانا اس کی عادت ہو جائے۔ گفتگو میں پہل کرنے سے منع کرے اور اسے اس بات کا عادی بنائے کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تم اس وقت ہی کلام کرو اور سوال کے مطابق اسے جواب دو۔ اسے سمجھائے کہ جب تم سے عمر میں کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہو تو غور سے اس کی بات سنو اور بڑے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو اور خود اس کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بچے کو بیکار باتوں، بیہودہ گفتگو، لعن طعن اور گالی گلوچ سے روکے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی منع کرے جن کی زبان پر یہ چیزیں عام رہتی ہیں، کیونکہ بری صحبت سے یقیناً ایسی باتیں بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں اور بچوں کی اصل تادیب ہی برے دوستوں سے انہیں دور رکھنا ہے۔ بچے کو سمجھائے کہ جب استاد اسے مارے تو شور شرابہ نہ کرے، نہ ہی کسی کو سفارشی بنائے، بلکہ صبر سے کام لے، کہ صبر سے کام لینا بہادروں اور مردوں کا شیوا ہے، جبکہ چیخ و پکار کرنا غلاموں اور عورتوں کا کام ہے۔ مدرسے سے واپسی پر بچے کو کوئی اچھا کھیل کھیلنے کی اجازت دے تاکہ اس سے مدرسے کی تھکاوٹ دور ہو، کیونکہ بچہ کھیلنے سے نہیں تھکتا۔ اگر اسے کھیلنے سے منع کر دیا جائے اور مسلسل پڑھائی پر لگا دیا جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ذہانت کو دھچکا لگتا ہے اور اس کی زندگی اس کے لیے تلخ ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بچے کو والدین، استاد اور جو اس کی تربیت کر رہا ہو اس کی اطاعت کی تعلیم دے۔ یوں ہی جو اس سے عمر میں بڑا ہے، چاہے قریبی ہو یا اجنبی، اس کی اطاعت کا کہے اور اسے سمجھائے کہ بڑوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھے اور ان کے سامنے کھیل کود نہ کرے۔ جب بچہ سن تمیز کو پہنچے یعنی سمجھدار اور باشعور ہو جائے تو اب وضو و نماز میں اس کی غفلت سے چشم پوشی نہ کرے اور اس سے رمضان کے کچھ نہ کچھ روزے رکھوائے، نیز ریشم و حریر اور سونا پہننے سے اسے منع کرے اور جو بھی چیز شریعت کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہو اس کی تعلیم دے۔ چوری، حرام کھانے، خیانت، جھوٹ، فحش کلامی
اور ہر وہ بری عادت جو بچوں پر غالب ہو جاتی ہے ان سب سے روکے۔ جب بچے کی اس طرح نشو و نما ہوگی تو جیسے ہی وہ بلوغت کے قریب پہنچے گا تو وہ ان امور کے اسرار و رموز کو جان لے گا اور اس بات کو سمجھ لے گا کہ کھانا تو دوائی کی مثل ہے جس سے انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تقویت حاصل کرنا ہے، اور دنیا کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نہیں اور موت اس کی نعمتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ یہ دنیا عارضی گھر ہے، ہمیشگی کا نہیں، جبکہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، عارضی نہیں۔ موت ہر گھڑی اس کی منتظر ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرے۔ جب وہ ان اسرار و رموز کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ جنت کی وسعتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نشو و نما اچھی ہوگی تو بلوغت کے وقت یہ باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہوں گی اور پتھر پر لکیر کی مثل ہوں گی، اور اگر اس کی نشو و نما اس کے برخلاف ہوئی، یہاں تک کہ بچہ کھیل کود سے مانوس، فحش کلامی، بے حیائی، کھانے، لباس اور زینت کا حریص اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے تو ایسے بچے کا دل حق قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے خشک دیوار مٹی کو قبول نہیں کرتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچے کی حفاظت کا اہتمام کرے، کیونکہ بچہ ایک ایسا جوہر ہے جو خیر و شر دونوں کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ اس کے والدین پر منحصر ہے کہ وہ بچے کو خیر و شر میں سے کس جانب مائل کرتے ہیں، جیسا کہ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمہ کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، رات کو جب سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر انہیں بتایا، انہوں نے فرمایا اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا، فرمایا اب ہر رات 11 مرتبہ پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے خبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ تعالی یہ تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا، پھر ایک دن میرے ماموں جان نے فرمایا، اے سہل، اللہ عز و جل جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم خود کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا۔ اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا، لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر میں بصرہ کے قریب ایک علاقہ آباد ان کی طرف چلا گیا۔
میں نے وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس سرہ العزیز سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ میں ایک عرصہ ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا۔ پھر میں تستر کی طرف آ گیا۔ میں نے خوراک کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی۔ میں ہر رات سحری کے وقت 1 اوقیہ یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نمک نہ ہوتا اور نہ ہی ساتھ میں سالن ہوتا۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ مسلسل 3 دن فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا، پھر 5 دن، پھر 7 دن، پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ کیا، یعنی 25 دن کے بعد 1 بار کھانا کھاتا۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی۔ واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیداری اختیار کی۔ حضرت سیدنا احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مرتے دم تک حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کو کبھی نمک استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح بزرگوں کے ہدایات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، اور جو شخص یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے، تو پھر وہ گناہوں سے دور ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو اپنے فرما بردار بندوں میں شمار فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔